السلام علیکم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو پرانے قبیلوں میں سے دو قبیلے تھے، قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج. اور یہ دونوں قبیلے بت پرست تھے. مدینہ منورہ میں ایک عرصے سے رہتے تھے. بعد میں مدینہ منورہ میں کچھ یہود آ کے آباد ہو گئے. قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج کے یہود کے قبائل سے، ان کی جماعت سے بہت دوستانہ تعلقات تھے. ہر وقت کا اٹھنا بیٹھنا، اپنی اپنی تقاریب میں، خوشی کی اور غمی کی تقاریب میں شرکت کرنا، یہ سب چیز تھی. اور جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، آپ نبی اور رسول بنائے گئے، یہ خبریں مدینہ منورہ پہنچی تو قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج کے کچھ لوگ حج کرنے کے لیے آئے، اور قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج آپس میں دشمنی بھی رکھتے تھے بڑی شدید. 70 سال اور 100 سال سے اوپر ان کی جنگیں چلتی تھیں، دشمنیاں چلتی تھیں. ان قبائل کے کچھ لوگ حج کے لیے آئے تو عقبہ گھاٹی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی، اور اسلام کی دعوت دینے کے نتیجے میں وہ مسلمان ہو گئے. یہ عقبہ گھاٹی
اب تو بعض کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ یہ زمین کے اندر دھسی ہوئی تھی اور یہ شیطان جمرات کے جو برج بنائے گئے اس کے دوران یہ ظاہر ہوئی. یہ بالکل غلط ہے، ایسا نہیں. یہ عقبہ گھاٹی جو جمرہ عقبہ ہے، جس کو ہم بڑا شیطان بھی کہہ دیتے ہیں، حج کی کتابوں میں لکھا ہوگا، اس جمرے کے جب مینا کی طرف سے آئیں گے مکے کی طرف تو اس جمرے کے دائیں طرف دو پہاڑوں کے درمیان میں یہ عقبہ گھاٹی تھی، جس جگہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی تھی. ایک سال پھر دوسرے سال زیادہ تعداد میں آئے، پھر وہاں ان کو دعوت دی، وہ بھی مسلمان ہو گئے. تیسرے سال اور زیادہ تعداد میں آئے، وہ بھی مسلمان ہو گئے. یہی عقبہ گھاٹی تھی. اور جس جگہ آپ نے ان کو دعوت دی تھی ترکوں کے دور حکومت میں، انہوں نے ایک چھوٹی سی 4 دیواری مسجد نما بنا دی، جائے نماز کی طرح. چھوٹی سی ایک محراب بھی ہے، ہو سکتا ہے کسی زمانے میں اس کے اوپر چھت بھی ہو، لیکن اب چھت نہیں. اور جب میں نے اس کو دیکھا تھا جب بھی چھت نہیں تھی. یہ عقبہ گھاٹی میں تھی اور اس کی دیواریں پیلے کلر کی ہیں، اس پہ کلر کر دیتے ہیں، سفید جو چونا ہوتا ہے پیلا وہ کر دیتے ہیں، آج بھی ویسی. اب اتنا ضرور ہوا ہے کہ برج جب بنائے گئے انہوں نے پہاڑ کاٹے تو یہ بالکل برج کے ساتھ آ گئی. اب انہوں نے کٹہرے لگا دی اس کے ساتھ، ورنہ ہے پرانی، نہ زمین میں دبی ہوئی تھی نہ کچھ تھا، بس جیسی تھی ویسی آج بھی ہے. پہاڑوں کے درمیان تھی، اب پہاڑ نہیں ہے. یہ یہاں مسلمان ہو مدینہ طیبہ چلے گئے، انہوں نے اپنی قوم میں دعوت دی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مکہ مکرمہ میں مصائب اور پریشانیاں تھیں اس کو دیکھتے ہوئے انہوں نے مدینہ طیبہ تشریف لانے کی دعوت دی. حضور علیہ السلام اللہ کے حکم سے ہجرت فرما کے وہاں چلے گئے. دیکھا کہ مسلمان ہو گئے، ان کے جیسے پہلے تعلقات یہود کے ساتھ تھے آج بھی ہیں، اور اتنے قریبی ہیں کہ ان کی راز کی باتیں بھی انہیں معلوم ہیں. اللہ نے یہ آیتیں نازل فرمائی اس وقت جو میں نے ابھی تلاوت کی. اگرچہ آئی تو ان کے لیے تھی، لیکن قیامت تک کے مسلمانوں کا مسئلہ حل ہو گیا. ایسا اللہ رب العزت مسلمانوں کو ایک تعلیم دے رہے ہیں، بڑی تاکید کے ساتھ دے رہے ہیں اور بڑے سمجھا کے دے رہے ہیں کہ اگر اس پر چلو گے تو ٹھیک ہے، نہیں چلو گے تو نقصان تمہارا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، اپنوں میں سے چھوڑ کر کسی غیر مسلم کو رازدار مت بناؤ، دل کی بات نہ کرو. اس سے بہت سارے مسائل حل ہوئے اور اس کی خرابی بھی بتلائی. اگر ایسا ہو تو کیا ہے، یہ جو یہ تم جن سے دوستیاں لگا رہے ہو، یہ جو اسلام سے خارج ہیں، کافر ہیں، اہل کتاب میں سے، دنیا کے کسی بھی مذہب کے ہوں، وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ، یہ تمہارے ساتھ مخلص دوست نہیں ہے. جب تک تم مسلمان نہیں تھے مخلص تھے تمہارے ساتھ، اس لیے تم بھی مسلمان نہیں تھے. لیکن اب تم مسلمان ہو گئے یا تم جدی پشتی مسلمان ہو، ہمیں آپ کو کہہ رہے ہیں، اور پھر ان کے ساتھ دوستیاں لگا رہے ہو، یہ نقصان کی بات ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ تو کبھی تم سے اخلاص کے ساتھ دوستی رکھتے نہیں، یہ تمہارے ساتھ اس بات میں خوش ہیں کہ تمہیں تکلیف پہنچ جائے، یہ بڑے خوش ہیں، بہت خوش ہیں. اور کبھی کبھی ان کی یہ بات جو دل کے اندر ہوتی ہے زبان سے ظاہر ہو جاتی ہے. 1971 میں پاکستان 2 ٹکڑے ہوا، مثال دے کے سمجھا رہا ہوں. آیت کے مطابق پاکستان ایسی عجیب و غریب مملکت اس روئے زمین پر کہ آدھا پاکستان ادھر آدھا ادھر، بیچ میں ہندوستان، نہ زمینی راستہ
نہ سمندری راستہ، فضا میں سے جائیں گے، سمندر سے جائیں گے تو ہندوستان کے سمندر میں سے جائیں گے، تھا وہ مغربی پاکستان تھا، وہ مشرقی پاکستان تھا، یہ مغربی پاکستان تھا۔ 1971 میں ناہنجاروں کی وجہ سے ہوا، سب جانتے ہیں وہ ناہنجار کون ہے، سب جانتے ہیں۔ دولت ہو گیا تو اس وقت کی ہندوستان کی جو وزیر اعظم تھی اس نے یہ بات کہی تھی کہ 700 سال مسلمانوں نے ہندوستان پر جو حکومت کی، آج ہم نے اس کا بدلہ لیا۔ قد بدت البغضاء من افواہہم، جو دل میں بات ہوتی ہے کبھی کبھی زبان پہ آ جاتی ہے۔ وما تخفی صدورہم اکبر، اور اللہ بتلا رہا ہے یہ جو دشمنیوں میں، تمہارے مصائب میں، تمہاری مشکلات میں یہ جو خوش ہو رہا ہے تو بڑی معمولی چیز ہے۔ وما تخفی صدورہم اکبر، اس سے کہیں زیادہ ان کے دل میں چھپا ہوا موجود ہے۔ قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، اگر تم عقل مند ہو تو ہم تمہیں یہ آیتیں، یہ نشانیاں بتلا رہے ہیں، تمہارے لیے کافی ہیں۔ اس سے کتنے سارے مسائل حل ہوئے۔ ایک صحابی ہیں حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے سیرت میں آتا ہے بالکل سیاہ تھے، چھوٹے سے قد کے تھے، اور غزوہ احد میں یا غزوہ خندق میں حضور علیہ السلام سے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے چند دوست یہودی ہیں، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ان کو اپنے ساتھ جنگ میں ملا لوں۔ ہم نے فرمایا اس کی ضرورت نہیں، ہمیں اس مدد کی ضرورت نہیں۔ وہ جو یہودی ہیں وہ آپ کے مخلص کب ہیں، آپ سے دوست، آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے دوست ہیں، آپ کی دوستی تو ان کے ساتھ اخلاص کی ہے، ان کی دوستی آپ کے ساتھ اخلاص کی نہیں ہے، منع فرما دیا۔ مسئلہ یہ سامنے آیا، مسئلہ یہ حل ہوا کہ مصائب میں، مشکلات میں، جنگوں میں غیر مسلم کی مدد نہ حاصل کی جائے، کبھی آپ کا ساتھ نہیں دے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ اتنے جلیل القدر صحابی ہیں کہ حضور علیہ السلام کی بعض باتوں کے رازدان ہیں۔ حضور نے منع فرما دیا کسی اور کو مت بتلانا، ایسے راستہ۔ انہیں سب منافقین کے نام معلوم تھے، حضور علیہ السلام نے بتلایا فنا 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 فنا، یہ منافق۔ منافق کسے کہتے ہیں؟ منافق اسے کہتے ہیں آپ کی مجلس میں بیٹھے تو آپ کا ہو، کلمہ پڑھے، باہر جائے، جن سے ملے وہ کہیں ہم تو ایسی بات کر کے ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ اس بات کو اللہ اگلی آیتوں میں بیان کر رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بڑی فکر تھی نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریبی، اتنے چہیتے، سب چیز، لیکن رازدار تھے۔ یہ معلوم تھا کہ منافقوں کے نام انہیں معلوم ہے۔ حضرت حذیفہ کو کہتے تھے کہ بھائی منافقوں کے نام کون کون سے بتلا دو مجھے معلوم ہو جائے، انہیں کہنے کی نہیں۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور علیہ السلام کی وفات کے بعد کسی کا جنازہ آتا تھا، نماز جنازہ ہوتی تھی تو دیکھتے تھے صف میں کہیں حضرت حذیفہ نظر آ رہے ہیں۔ محتاط صحابہ، اگر حضرت حذیفہ نماز میں موجود ہیں، فرض نماز میں، اور باہر جنازے کی نماز میں نہیں ہے تو بہت سے صحابہ چلے جاتے تھے، نماز جنازہ نہیں پڑھتے تھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ منافق کی جنازہ نہیں پڑھتے تھے، نام معلوم تھے نا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اچھا اتنا بتلا دو، میرا نام تو منافقین میں نہیں ہونے، کہیں آپ کا نام نہیں ہے، کہنے تسلی ہو گئی۔ کتنا بڑا صحابی جن کے متعلق حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اگر میرے بعد نبوت چلتی رہتی تو نبی عمر بنائے جاتے، ایسے نبوت کے مزاج شناس، اور ڈر اور خوف یہ تھا تقویٰ۔ یہی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ان سے کہنے لگے کہ میرا کچھ کام ہوتا ہے، کاروبار ہوتا ہے، میں اپنا منشی فلانے یہودی کو رکھ لوں، بڑا حساب کتاب کا ماہر ہے،
آپ نے فرمایا نہیں، راز کی بات جائے گی. جب اللہ انہیں قریب نہیں آنے دیتا ہمارے تو تم کیوں قریب کرتے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے کہا کہ فلانا شخص جو ہے وہ انتظام کا بڑا ماہر ہے، آپ اس کو اپنا سیکرٹری رکھ لیجئے. انہوں نے کہا نہیں، مطلب یہ ہے کہ وہ غیر مسلم ہے، میں اس کو اپنا ناظم بنا کر رکھوں تو میں اپنی راز کی بات ہے، مملکت کی راز کی بات ہے اسے بتاؤں گا، کہاں سے کہاں پہنچے گی؟ منع فرما دیا. امام ابو بکر جساس رحمہ اللہ ایک بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، ان کی تفسیر احکام القرآن کے نام سے عربی میں، انہوں نے اسی آیت کے ضمن میں لکھا ہے کہ مملکت کے اعلی عہدوں پر مسلمان اسلامی حکومت ہے، اسلامی حکومت اپنے اعلی عہدوں پر کسی غیر مسلم کو نہیں رکھ سکتی. بدقسمتی ہماری، جب پاکستان بنا تو ہمارا وزیر قانون ہندو تھا جس کو اسلام پر ایمان ہی نہیں ہے، وہ کیا قانون اسلامی خان بنائے گا؟ وزیر خارجہ پہلے بنا تو قادیانی تھا جس نے بانی پاکستان کا جنازہ بھی نہیں پڑھا، کھڑا رہا دور کہ میں تو اسے مسلمان ہی نہیں سمجھتا اس لیے کہ قادیانی نہیں. یہ ہماری بدقسمتی. ورنہ شریعت کا حکم اس آیت کے ضمن میں یہ ہے کہ فوج کے کسی بھی بڑے عہدے پر، عدلیہ کے کسی بھی بڑے عہدے پر اور اس انتظامیہ کے کسی بھی بڑے عہدے پر، ہمارے شعبوں میں جتنے شعبے ہیں، ریلوے، پی آئی، یہ سب چیز، کسی بڑے عہدے پر کوئی غیر مسلم نہیں رہ سکتا، نہیں رہ سکتا. اس آیت کے یہ بتلا رہی ہے. کیوں؟ راز کی باتیں معلوم ہوں گی نا، اور راز کی باتیں جب انہیں معلوم ہوں گی تو دنیا میں کہاں سے کہاں پہنچے گی. تو جو ہمارے دشمن ہیں ان سے فائدہ اٹھائیں گے. ہم جو اس وقت پیچھے ہیں شاید اس کی ایک وجہ یہ، بلکہ یقیناً اس کی ایک وجہ یہ کہ ہمارے بعض بڑے عہدوں پر غیر مسلم بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے یہ راز دنیا میں منتقل ہوتے ہیں اور دنیا پھر جو ہے ہمیں اپنی انگلیوں پہ نچلتی ہے. ہماری کمزوریاں بھی جاتی ہیں، ہماری راز کی باتیں بھی جاتی ہیں، سب چیز جاتی ہیں. اللہ نے منع فرما دیا. دیکھو اپنا رازدان کسی دوسرے کو مت بنانا اہل ایمان کے علاوہ، اور اہل ایمان میں بھی اگر کوئی ایسا بچہ ہو تو اس سے بھی پرہیز کرنا. یہ قرآن بتلا رہا ہے، قرآن کے اندر ہے. اب آگے اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ہاں تم اولئک تحبونہم. اللہ فرما رہے ہیں بھئی تم تو ان کے ساتھ محبت کرتے ہو، ولا يحبونکم، اور حال یہ ہے کہ وہ تمہارے ساتھ محبت نہیں رکھتے. وتؤمنون بالکتاب کلی، اور تمہاری ایک سعادت یہ کہ تم ساری کتابوں پر ایمان لاتے ہو. توریت پر ایمان، زبور پر ایمان، انجیل پر ایمان، صحائف پر ایمان، ان کے اوپر جو کتابیں آئیں گی ان پر ایمان لاتے ہو. تمہاری سعادت. لیکن وہ ایسا نہیں کرتے ہیں، وہ تو قرآن پر ایمان ہی نہیں ہوتا. یہودی ہے تو انجیل پر نہیں ہے، انجیل والا ہے تو توریت پر نہیں. یہ ہماری آپ کی سعادت ہے. دنیا میں یہ ایک واحد قوم ہے بحیثیت مذہب کے مسلمان. دنیا کے کسی بھی مسلمان کو لے لیجیے، سب پر ایمان رکھے گا. ایمان ہی مکمل نہیں ہے جب تک سب پر ایمان نہ ہو. یہ ہماری کوالٹی ہے. وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا. یہ کافر، یہ یہودی، یہ منافق جب تمہارے پاس آتے ہیں، تم سے ملاقات کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ آمنا، ہم تمہاری طرح کے مسلمان تو ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے موقع پر تھے. کافروں کی فوج میں سے ایک آدمی آیا، مسلمانوں سے کہتا ہے کہ کو پکڑ کے دیکھنا میرا کلمہ سننا غلط تو نہیں ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، غلط تو نہیں پڑھ رہا. بہت ساری چیزیں بتلاتا ہے، نماز کی، روزے کی، زکات کی، بہت ساری. دیکھو نا غلط تو نہیں ہے نا. مسلمان کہتے ہیں واہ بھائی یہ تو ہم سے بھی زیادہ جانتا ہے. بڑے بڑے کبار صحابہ تھے، ان کا کان کھڑے ہو رہے ہیں. انہوں نے کہا یہ مسلمان بھی ہے کہ جاسوس ہے؟ انہوں نے کہا تم کتنی فوج ہے تمہاری؟ کہہ رہے یہ تو نہیں پتا. مارا اسے، مارا، خود مارا، اتنا مارا اس نے اگل دیا میں جاسوس ہوں. اچھا کتنی فوج ہے؟ کہنے کا یہ نہیں پتا. پھر مارا، کہنے کا اچھا بتاتا ہوں.
مار ختم ہوئی، کہنے لگا مجھے تو پتہ ہی نہیں کتنی. حضور علیہ السلام کو پتہ چلا، آپ کے پاس آیا، بلایا گیا. حضور نے اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا. فرمایا تیرا نام کیا ہے، تیرے باپ کا نام کیا ہے، کیا کرتے ہو، کس قبیلے کو، کس خاندان کو. بات کرتے رہے. فرمایا اچھا کتنی فوج ہے، کہنے لگا یہ نہیں پتا مجھے. حضور نے فرمایا بہت اچھا. تھوڑی دیر کے بعد باتیں کرتے کرتے پوچھا بھائی اچھا تم لوگ کھانا تو روز کھاتے ہو گے؟ ہاں کھاتے ہیں جی. اتنے دن سے پڑے ہوئے. کتنے اونٹ ذبح کرتے ہو؟ کہنے لگا جی 10 اونٹ ذبح کرتے ہیں. ایک اونٹ کو ذبح کریں، اس کا سالن پکائیں، اس کا کھانا پکائیں، 100 آدمیوں کو کافی ہے. حضور نے فرمایا 1000 آدمی ہے، بس اسی کے قریب قریب ہیں ساری فوج، اور وہ 1000 تھے. تو جب ہماری مجلس میں آتے ہیں قالوا آمنا، ہم تو تمہاری طرح کے مسلمان ہیں، کلمہ تو سن کے دیکھو نا ہمارا. وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ، جب تمہاری مجلس سے اٹھ کے جاتے ہیں تم پر غصہ کرتے ہیں، اس طریقے سے اپنی انگلیوں کے پورے دانتوں کے بیچ میں دباتے ہیں. غصے کے معنی اللہ ان کی کیفیت بیان کر رہا ہے کہ اپنی انگلیوں کو دانتوں کے بیچ میں دباتے ہیں اس طرح کر کے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ فرما رہا قل، آپ ان سے کہیے موتو، مرتے رہو، بغیظکم، اپنے غصے میں. واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ خوب جانتا ہے تمہارے دلوں میں کیا بات ہے. یہ ان آیتوں میں جو باتیں تھیں وہ آپ کے سامنے عرض کی، باقی انشاءاللہ آئندہ جمعہ عرض کیا جائے گا. اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.